جو حرام کی کمائی ہے اس کو آرٹ سمجھا جاتا ہے، آرٹ، ہنر، کہ یہ ایک فن ہے۔ میں نے اپنی زبان سے کما لیا، اگر تو نے سچ بول کے کمایا تو نے حلال کمایا، اگر تو نے اپنی زبان کی ہوشیاری، چلاکی اور جھوٹ کی وجہ سے کمایا تو نے حرام کمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ تنبیہ کی، جھوٹ بولنے سے، جھوٹی قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی۔ مال لے کے ₹1,00,000 گھر آ گیا ہے، ساتھ ہی ڈاکٹر نے کہا ٹیسٹ کرا، فلاں بیماری نکل آئی ہے، یہ برکت اٹھ گئی ہے۔ تو نے کمایا تھا ₹1,00,000 برکت کے لیے، 20 بچوں کے منہ میں ڈالنے کے لیے، تیرا پیسہ لگ گیا دوائیوں کے اوپر، انجیکشنز کے اوپر، ہسپتال کے اوپر، یہ برکتوں کا اٹھ جانا۔ اللہ معاف کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بیماری آ جائے، اس کا مراد یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور مصیبت بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ حرام ہے تمہارا مال، تمہارے بھائی، یہ میرا بھائی بیٹھا ہے، میں بیٹھا ہوں، میرا مال اس کی نظر میں حرام ہونا چاہیے بغیر تجارت، اس کا مال میری نظر میں حرام ہونا چاہیے بغیر تجارت۔ حرام ہے، حرام ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال اگر حرام ہے، اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو لوٹ کھسوٹ کی، جھوٹی تجارت کی، جھوٹی قسمیں لگا کے، فراڈ، دھوکہ لگا کر، خاص طور پہ اب بہت سے، کسی کو تند و تشنیع کرنے کا مقصد نہیں ہے، لیکن ہمارا چونکہ میرا ذاتی کاروبار پراپرٹی اور کپڑے سے متعلق ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کیسے کیسے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ 10 سودے کیے جائیں، 10 سودے، تو ان میں سے ایک سودا نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے، ورنہ ہر سودے میں پتہ لگتا ہے کہ ڈیلر نے پیچھے سے ایک 80 کا لیا، مجھے ایک 90 کا بیچ رہا ہے، اور اس سے ساز باز کی، اور اس کو وہ کہتے ہیں ٹوکا لگانا، ٹک لگانا، اور اس کو جائز سمجھتے ہیں، ہوشیاری چلاکی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ کام اگر حلال طریقے سے کرنا چاہیں تو کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو کہا جا سکتا ہے بھائی صاحب، علامہ صاحب، حافظ صاحب، اتنے کا ہے لیکن ہم نے آپ سے اتنے پیسے لینے ہیں اس سودے کے، وہی چیز حلال ہو جائے گی، وہی چیز حلال ہو جائے گی۔ ایک بندے کو ایک 90 میں ایک چیز بارے میں آ رہی ہے، تو نے حرام کر کے کھا لیا، وہی چیز اگر تو کنونس کر لے اور ان کو بتا دے کہ میں اس میں سے اتنی اجرت رکھنا چاہتا ہوں، مزدوری رکھنا چاہتا ہوں، 100% جائز۔ حضرت علی کا کئی دفعہ آپ کے سامنے واقعہ رکھا ہے، نماز پڑھنے کے لیے گئے اور سوچا یہ جو باہر میرے گھوڑے کی رکھوالی کے لیے ایک بندے کو کھڑا کر کے آیا ہوں، اس کو نکلوں گا تو 3 درہم دوں گا۔ نماز لمبی پڑھا کرتے تھے صاحب، کافی دیر نماز پڑھی، باہر آئے، گھوڑے کی اوپر جو زین ہے غائب ہے، کہا یار گھوڑے کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا تھا، زین لے کے بھاگ گیا، گھوڑا بھی لے کے جا سکتا تھا۔ کچھ دور گئے، ایک دکان کے اوپر اپنی ہی زین کو، اپنی ہی کاٹھی کو لٹکا ہوا پایا۔ کتنے کی بیچتا ہے؟ 4 درہم کی بیچتا ہوں۔ کیا ماجرا ہے؟ کہا ابھی ایک شخص اس کو 3 درہم کی بیچ گیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا 3 درہم اس بندے کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیے تھے، لکھے ہوئے تھے، اس کی مرضی ہے حلال طریقے سے کما لے یا حرام سے کما لے۔ آپ کا اور میرا اگر یہ عقیدہ ہے کہ یوم تخلیق سے بھی قبل، زمین و آسمان کی پیدائش سے قبل، ارب سال قبل، اگر میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ میرے رب نے میری اور آپ کی تقدیر کے اندر جو پیسہ لکھا لکھ دیا ہے، تو اللہ کی قسم میں اور آپ کبھی بھی حرام کی طرف نہ جائیں، کیونکہ وہ پیسہ میرے نصیب میں آ کے ہی رہنا ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کی تقسیم نہیں ہوتی، یہ میری ہوشیاری ہے، یہ میری چلاکی ہے۔ اللہ کے بندو صرف ایک بات سمجھ لو، ہوشیاری، چلاکی، محنت، مزدوری، استعداد اور صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی قسم اگر رزق حلال صرف صلاحیت، محنت، طاقت کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العزت کی تقسیم کا سلسلہ ہوتا تو دنیا کا سب سے زیادہ امیر شخص عصر حاضر سے لے کے جب سے آدم پیدا ہوئے ہیں عصر حاضر تک مزدور ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہے
ہر تلخ کتنے بندہ مزدور کے اوقات دیکھے نہیں ہے، صبح اٹھتا ہے 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک بجری اٹھاتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، ریت اٹھاتا ہے، مٹیریل سپلائی کرتا ہے. اس سے زیادہ آپ اور میں سٹرگل محنت کرتے ہیں. میری اور آپ کی کمائی اللہ نے زیادہ رکھی ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. پھر بھی آپ کو شرم نہیں آتی کہ وہ بندہ سارا دن کی سٹرگل محنت کر کے اتنے پیسے نہیں کما رہا جتنے آپ کما رہے ہیں، اور اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے آپ کہتے ہیں یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ میرے ذہن، میں انٹلیکچوئل بڑا ہوں، میرا دماغ بڑا ہے، میں نے جناب ایسے کیا ویسے کیا. پیسہ دماغ سے، پیسہ محنت قوت طاقت سے صرف نہیں کمایا جاتا. یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. بندہ یہ سوچ لے جی قسمت میں لکھا اب میں نے گھر سے ہی نہیں نکلنا. آج کل کے جو نئی نسل ہے وہ عجیب ہے. بچے جو ہیں میں امیر ہونا چاہتا ہوں، میں یہ بچے آتے ہیں یونیورسٹی کالجز کے، میرے بیٹے ہیں، ہماری تحریک طلبہ کے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے امیر ہونے کی. ان سے آپ روٹین پوچھیں، رات ساری جاگتے ہیں، صبح سارا دن سوتے ہیں، رزق کہاں تک کمانا ہے؟ اللہ کے بندے یہ امور ہیں، یہ امور بھی ہوتے ہیں کہ محنت، روٹین، پنکچویلٹی، یہ چیزیں میٹر تو کرتی ہیں، لیکن یہی سب کچھ میٹر نہیں کرتی. اللہ کی تقسیم بھی میٹر کرتی ہے. بندہ سوچے میں نے اپنے ذہن سے کمایا، میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا، یہ ذہن دماغ ہاتھ دیا کس نے ہے؟ اگر بندہ غور کرے اللہ نے دی ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب آیت نازل کی ہے. جس دن یہ زمین تخلیق ہوئی ہے نا، اس دن اللہ رب العزت نے جتنا اس زمین میں سونا نازل کیا ہے یہ آپ کے اور میرے درمیان منتقل تو ہوتا ہے، ٹریول تو ہوتا رہتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم اس کے مالک ہیں. اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، اور ارض اللہ ہی کی ہے ساری. ایک اونس، ایک تولا، ایک ماشا، ایک رتی ماشا بھی اس سونے میں سے کمی واقعہ نہیں ہونی. سارا تم نے اسی زمین پہ چھوڑ کے دنیا سے چلے جانا ہے. اللہ ہی اس کا وارث ہے. اور انسان سمجھتا ہے میں اس کا مالک بن گیا ہوں، میری وہ جائیداد بن گئی. حقیقی ملکیت وہ ہوتی ہے جہاں سے نیکی کے سوتے پھوٹے. مالک ہے تو عثمان ہے. آج بھی مسجد النبی میں کوئی نماز پڑھتا ان کو ثواب ملتا ہے کیونکہ پلاٹ لے کے دیا. یہ ملکیت ہے، یہ حقیقی ملکیت. آپ اور میں کس چیز کے مالک ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سمجھتا میرا مال ہوتا کس کا ہے؟ وارثوں کا ہوتا ہے. ان کے لیے حرام کماتے ہو، اپنے بچوں کے لیے حرام کماتے ہو جو تمہارا مال بھی نہیں، ان کے ہاتھ میں چلے جانا ہے. انہوں نے اس کی قدر بھی نہیں کرنی کہ کس طرح کمایا گیا کس طرح نہیں کمایا گیا. تمہارا مال ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، اور حرام کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری ذہن میں لے آئیے. ناپ تول میں کمی ہو، جھوٹ کے ساتھ مال بیچنا ہو، کمی بیشی کر کے بیچنا ہو، ایک دوسرے کو دھوکہ فراڈ لگا کے بیچنا ہو، چوری کرنی ہو، ڈکیتی کرنی ہو، جیب کاٹنی ہو، رشوت دینی ہو، یہ سب چیزیں حرام ہیں اللہ کے لیے. رسول اللہ خطبہ حج کی ابتدا یہاں سے کر رہے ہیں، تمہارا مال، تمہارا خون ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے. علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں.